فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. اگر ایمان کامل ہو تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، اگر ایمان کامل ہو تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. ہم ایسی لذتوں کو قابل لعنت سمجھتے ہیں، ہم ایسی لذتوں کو قابل لعنت سمجھتے ہیں جس سے اے دوست میرا رب ناراض ہوتا ہے. دوزخ میں ہر طریقے کا گنہگار چاہیے، دوزخ میں ہر طریقے کا گنہگار چاہیے. جنت میں صرف مصطفیٰ کا وفادار چاہیے، جنت میں صرف مصطفیٰ کا وفادار چاہیے. اے رضوان ہم تیری فہرست کو دیکھیں گے بعد میں، اے رضوان ہم تیری فہرست کو دیکھیں گے بعد میں. پہلے ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار چاہیے. حضرات گرامی قدر معزز سامعین حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ احسان ہے، اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، اس کی عطا ہے کہ مالک دو جہاں نے ہم سب کو اس مبارک مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عنایت فرمائی. یہ بڑی برکت والی مجلس ہے. ایسی مجلسوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب فرشتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب فرشتے تلاش کرتے پھرتے ہیں. بہت مبارک گھڑی ہے، بہت مبارک ساعت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی مجلسوں میں مغفرت کے وعدے فرمائے ہیں. حضرت خان صاحب تشریف لائیں. نہیں قرآن کریم دنیا کی سب سے مقدس، سب سے عزت والی کتاب، سب سے مبارک کتاب، سب سے بڑی کتاب، پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب. ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ اس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے. یہ لاریب ہے، یہ کتاب عیب ہے جس میں شک و شبہ کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے. یہ قرآن کریم دستور ہے، یہ قرآن کریم دلیل ہے، یہ قرآن کریم ہدایت ہے، یہ قرآن کریم نور ہے، یہ قرآن کریم ایک روشنی ہے جس سے جہالت کے اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں. نور ہی نور برستا ہے، روشنی ہی روشنی چمکتی ہے. یہ وہ کتاب ہے جس انسان کی نسبت قرآن کریم سے جڑ جاتی ہے وہ پوری دنیا کے اندر عزت والا ہو جاتا ہے، تعظیم والا ہو جاتا ہے. پوری دنیا اس سے محبت کرتی ہے، پوری دنیا اس کو احترام کی نگاہ سے دیکھتی ہے، پوری دنیا اس کی عزت کرتی ہے. کوئی حافظ صاحب کہہ کر پکارتا ہے، کوئی قاری قرآن کہہ کر پکارتا ہے. تو میرے عزیزوں، میرے بزرگوں اور دوستوں، ہماری نسبت قرآن کریم کے ساتھ جڑنی چاہیے. اس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے جس کے بارے میں پیغمبر صادق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور سکھائے. اس سے بہتر کوئی ہو ہی نہیں سکتا اس پورے زمین کے اوپر. سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور سکھائے. ایک دوسرے حدیث میں پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن کریم کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے ایک نیکی ہے اور ایک نیکی کا اجر و ثواب 10 نیکیوں کے برابر ہے. کتنی نیکیوں کے برابر؟ 10 نیکیوں کے برابر. ایک تیسرے حدیث میں پیغمبر صادق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ
ویران اور اجڑے ہوئے گھر کی طرح ہے۔ جس طریقے سے گھر کی رونق انسان سے ہے، افراد سے ہے، اہل و عیال سے ہے، بال بچوں سے ہے، اسی طریقے سے انسان کے دل کی رونق قرآن کریم سے ہے۔ ہمیں قرآن کریم کا اتنا حصہ ضرور یاد ہونا چاہیے کہ جس سے ہم اپنی نماز کو اچھے طریقے سے تجوید کی رعایت کرتے ہوئے پڑھ سکیں۔ نماز کی قبولیت قرآن کریم سے ہے۔ اگر قرآن کریم کو ہم مجہول پڑھیں گے، تجوید کی رعایت کرتے ہوئے نہیں پڑھیں گے، تو ہماری نماز قبول نہیں ہوگی، ہماری نماز فاسد ہو جائے گی۔ اگر ہم نے نماز کے حالت میں سورہ فاتحہ پڑھی اور سورہ فاتحہ میں ہم نے پہلا لفظ پڑھا الحمدللہ رب العالمین، پڑھنا چاہیے تھا الحمدللہ رب العالمین، اور ہم نے ہا کی جگہ ہاں پڑھ دیا تو ہماری نماز باطل ہو جائے گی، نماز ہماری فاسد ہو جائے گی، کیونکہ یہاں معنی بدل گئے۔ الحمد کے معنی ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور الحمد کے معنی ہیں تمام کمزوری اللہ کے لیے ہے۔ اللہ تو طاقتور ہے، اللہ کمزور نہیں ہے۔ میرا رب بہت طاقتور ہے، ساری دنیا کی طاقت بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور قرآن نہیں سیکھا ہم نے، غلطی کر دی، چاہے وہ ہمارے سے بھولے سے ہو جائے، جان بوجھ کر ہو جائے، اور ہم نماز پڑھتے رہیں اور بغیر سیکھے پڑھتے رہیں تو نماز ہماری باطل ہی باطل ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، جب قرآن کریم کو پڑھتے تھے بے ہوش ہو جاتے تھے، گچ کھا کر گر جایا کرتے تھے، اور زبان پر یہ جاری ہوتا ہذا کلام ربی، ہذا کلام ربی، ہذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، اس کا حق مجھ سے ادا نہیں ہو سکتا۔ کس کا کلام ہے؟ یہ رب کا کلام ہے، یہ براہ راست اللہ کا کلام ہے، یہ کسی انسان کا، کسی بشر کا لکھا ہوا کلام نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے پیغمبر صادق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نازل فرمایا۔ کتنے سال لگے؟ پورے 23 سال لگے قرآن کریم کو اس دنیا میں نازل کرنے کے لیے۔ اگر ہم ایک سورت پر بھی عمل پیرا ہو جائے تو ہماری زندگی بدل جائے گی۔ قرآن کریم میں ایک سورت ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، اگر ہم اس پر بھی عمل پیرا ہو جائے، امام شافعی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ اگر اس پر ہم اس چھوٹی سی سورت پر بھی عمل کر لیں تو ہماری زندگی بدل جائے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے جس انسان کی نسبت کلام اللہ سے ہو جاتی ہے وہ انسان پوری دنیا میں چمکتا ہے، پوری دنیا اس کے قدموں میں گرتی ہے، پوری دنیا اس کے قدم بوسی کرتی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بھی نمایاں ہوتا ہے۔ محشر میں جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا، نہ بیٹی ماں کے کام آئے گی، نہ بھائی بہن کے کام آئے گا، تمام لوگ ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ایک ایک نیکی کو وہاں ترسیں گے، کوئی کسی کو کچھ دینے والا نہیں ہے، لیکن ایک حافظ قرآن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے واسطے سے 10 ایسے لوگوں کو جن کے اوپر جہنم کا ٹھپا لگ چکا ہوگا، جہنم کی مہر لگ چکی ہوگی، اس حافظ قرآن کریم کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کا فیصلہ ہوگا۔ یہ اتنی اونچی کتاب ہے۔ جس انسان کی نسبت قرآن کریم سے جڑ جاتی ہے
وہ انسان پوری دنیا میں چمکتا ہے، وہ ذلیل نہیں ہوتا، وہ ذلیل نہیں ہوتا۔ ایک چھوٹی سی بچی، غیر مسلم کی بچی، ایک کسی مسلم گھرانے میں اپنی سہیلی کے گھر جاتی تھی اور اس کی والدہ قرآن کریم پڑھاتی تھی۔ یہ بچی بھی تھوڑا تھوڑا قرآن کریم پڑھنا اس نے شروع کیا، قاعدہ پڑھا، سپارہ پڑھا، اس کے بعد قرآن کریم پڑھا۔ لیکن قرآن کریم کے اندر ایسی جاذبیت ہے، ایسی چاشنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچی کو ایمان کی توفیق دے دی، وہ بچی مسلمان ہو گئی، اپنے ایمان کو اس نے چھپایا، وہ بچی بالغ ہوئی، اس کے گھر والوں نے اس کا رشتہ کیا، اس کی شادی ہو گئی۔ یہ آپا، یہ معلمہ پڑھانے والی اس کے گھر جاتی ہے اور گفٹ لے کر جاتی ہے، قرآن کریم کو بڑے سلیقے سے فٹ کرتی ہے اور اس کی والدہ سے کہتی ہے یہ بہت شاندار گفٹ ہے، میں نے بہت اچھی اس کی پیکنگ کرائی ہے، میری خواہش، میری تمنا، میری آرزو یہ ہے کہ اپنی سسرال میں جا کر اس گفٹ کو کھولیں۔ تو یہ قبول کر لیا گیا کہ بڑی اچھی بات ہے کہ یہ گفٹ اپنی سسرال میں کھولے گی جائے۔ وہ اپنی سسرال میں وہ گفٹ کھولتی ہے اور اس میں کلام اللہ ہوتا ہے، اللہ کی کتاب ہوتی ہے۔ جب بھی اس کو وقت ملتا ہے وہ قرآن کریم کو پڑھتی، وہ حاملہ ہو گئی، اس کو اپنے ایمان بھی بچانا ہے اور جو بچہ اس کے پیٹ میں پڑھ رہا ہے اس کی زندگی کو بھی بچانا ہے، اس کے ایمان کو بھی بچانا ہے۔ اسے فکر لاحق ہوئی کہ میرے پیٹ سے پیدا ہونے والے بچے کے ایمان کا کیا ہوگا۔ وہ شوہر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو لا علاج بیماری دے دی، بے انتہا یہ شخص محبت کرتا تھا اپنی بیوی سے، بے انتہا محبت کرتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کینسر کی بیماری میں اس کو مبتلا کر دیا۔ یہ پریشان ڈاکٹروں کے پاس گیا، چیک اپ کرایا، پوری جسم کے اندر کینسر پھیل چکا تھا۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ مختصر سی زندگی ہے۔ بیگم صاحبہ کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ بڑی بے وفا عورت ہو، لیکن ہماری اور تمہاری زندگی بہت کم ہے، میں اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں۔ ڈاکٹروں نے لا علاج بیماری بتلائی ہے، چند دن میں آپ سے رخصت ہو جاؤں گا۔ بڑی پریشان ہوئی، کہا کیا بیماری ہے؟ کہ یہ بیماری ہے۔ کیا آپ فکر نہ کریں، آپ فکر نہ کریں، اللہ آپ کا حامی اور ناصر ہو۔ یہ روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرتی تھی یہ عورت اور تنگ کرتی تھی۔ مسلسل 40 دن تک اس خاتون نے قرآن کریم پڑھ کر تنگ کیا اور اس خاتون نے 40 دن کے بعد کہا کہ اپنا چیک اپ کرا۔ یہ معاہدہ بھی طے ہوا تھا کہ اگر اللہ نے شفا دے دی تو اس شخص نے یہ کہا تھا کہ اگر اللہ نے شفا دے دی تو میں آپ کی ہر مراد پوری کروں گا۔ اللہ نے شفا دے دی۔ اب اس شخص نے کہا کہ مانو کیا مانو؟ کہ میں مانتی ہوں کہ تم مسلمان ہو جاؤ، کلمہ پڑھ لو، ایمان میں داخل ہو جاؤ۔ کہا کیا بات کر رہی ہے؟ یہ میں سچ کہہ رہی ہوں، ایمان لے کر آؤ۔ یہ ایمان کی قوت تھی، یہ ایمان کی طاقت تھی، یہ کلام اللہ کی طاقت تھی کہ آپ شفا یاب ہو گئے، کہ میں نے اللہ کے کلام کو پڑھ کر تمہیں دم کیا، اللہ نے آپ کو جو ہے شفا دے۔ سوچا، تفکر کیا، بہت ہی کشمکش میں تھا، اللہ نے وہ گھڑی بھی دے دی کہ یہ شخص ایمان میں داخل ہو گیا۔ گھر والوں سے جدا ہوا، سعودی عرب کا سفر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو وہاں جاب دے دی اور مدینے میں مزے سے رہنے لگا۔ تو جس انسان کو کلام اللہ سے، قرآن کریم سے نسبت ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایمان کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ کبھی وہ انسان نہ تو بھوکا مرتا ہے اور نہ مرتد ہو کر مرتا ہے، اس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے۔ ایک مسلمان شخص تھا، ایک عیسائی
دنوں تک بات چلتی رہی. اب شادی کرنے کے لیے دونوں تیار ہو گئے. اس کے لڑکی کے والدین نے کہا شادی تو ہم کر دیں گے لیکن آپ کو ہمارا مذہب قبول کرنا پڑے گا. آپ کو عیسائیت قبول کرنی پڑے گی. وہ فوراً راضی ہو گئے. سارے گھر والوں کو چھوڑا, سارے رشتہ داروں کو چھوڑا, عیسیٰ اقربا کو چھوڑا, ایمان کو بھی ترک کر دیا. جب انسان دوسرے مذہب میں چلا گیا ایمان کہاں سے باقی رہے. کچھ دنوں تک اس کی زندگی چلتی رہی لیکن کتاب اللہ اس کے پاس موجود تھی. پہلے نماز ہی پڑھتا تھا, کئی سالوں تک اس نے نماز نہیں پڑھی, مسجد کے دروازے تک نہیں گیا. بہت پریشان تھا, بے چین. ایک دن اس کی بیوی وہ عیسائی خاتون صفائی کر رہی تھی. اس نے قرآن کریم کو دیکھا کہ نہ تو میں اس کتاب کو پڑھتی ہوں نہ یہ پڑھتا ہے. کوڑے دان میں سو گئی. وہ انسان بڑا پریشان ہوا, پوچھا کہ بیگم صاحبہ کو کتاب کہاں ہے, کتاب رکھی تھی. وہ تو میں نے کوڑے دان میں. یہ انسان کوڑے دان کے پاس گیا, پلٹتا رہا, سامان ادھر ادھر کرتا رہا, اس کتاب کو صاف کر کے اپنے گھر لے کر آیا. پھر مسجد میں گیا, امام صاحب سے ملاقات کی. امام صاحب بڑے پریشان ہوئے. صبح فجر میں گیا کہ کافی سالوں کے بعد آپ سے ملاقات ہوئی, آپ کو کیا بنا. یہ انسان لوگوں میں مشہور ہو گیا تھا کہ یہ تو مرتد ہو گیا, اللہ نے اس کے ایمان کو چھین لیا, یہ تو عیسائی مذہب میں چلا گیا. لیکن قرآن کریم سے عشق اس کے اندر موجود تھا. اللہ نے توفیق دی, یہ انسان نادم اور شرمندہ ہوا, اللہ کے حضور پیش ہوا, معافی تلافی کی. پھر سے اس انسان نے اپنے مذہب اسلام کو پھر سے قبول کیا. وہ چیز کیا تھی کہ جس چیز نے اس کے ایمان کو باقی رکھا, وہ صرف اور صرف کتاب اللہ. تو قرآن کریم ہمیں پڑھنا بھی چاہیے. اگر ہمیں پڑھنا نہیں آتا سیکھنا چاہیے. پڑھنے کے لیے کوئی عمر نہیں ہوتی. سمرا ہاسپٹل کے فاؤنڈر ہیں حضرت مفتی ڈاکٹر عبد الخالق صاحب. 70 سال کی عمر میں دارالعلوم وقف دیوبند سے بخاری شریف میں تکمیل کی ہے, فضیلت کی ڈگری حاصل کی ہے, اور پچھلے سال راجستھان کسی مدرسے سے افتاء بھی کر لی. بہترین سرجن ہیں, 50,000 آپریشن کیے ہیں اس بندے نے. اس کے گھر میں تقریباً 20 ڈاکٹر ہیں MBBS. جعفر آباد میں ان کا سمرا ہاسپٹل ہے, دائیں سائڈ میں آپ جا کر مل بھی سکتے ہیں. اللہ نے ان کو توفیق دی, حافظ قرآن بنے اور اپنا کام بھی کرتے رہیں, پھر مکمل عالم بنے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمر کے آخری پڑاؤ میں افتاء کی سند بھی دے دی. تو اس لیے پڑھنے کی کوئی عمر نہیں ہے. امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے, بڑے امام, جید علماء میں سے ہیں. بکثرت قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے. قرآن کریم سے عشق ہو گیا, مغروق ہو گئے, عشق میں ڈوب گئے. پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دی, ان کے ہونٹوں پر بوسہ دی. کسی بھی محفل میں جاتے تھے لوگ پریشان ہوتے تھے, بڑی مہک تھی, بہت اچھی بہترین خوشبو ہوتی تھی. بہت پوچھتے تھے کہ بھئی آپ اپنے منہ میں کون سی خوشبو کا استعمال کرتے ہیں, کہ بھئی میرے پاس کوئی خوشبو نہیں. تمام شاگرد پریشان کہ استاد جی کیا مسئلہ ہے, ایسی خوشبو ہم نے پہلے نہیں سنی, کیا معاملہ ہے. کہا بھئی کوئی معاملہ نہیں ہے. پیچھے پڑ گئے, استاد جی کے پیچھے پڑ گئے کہ جی بتاؤ کیا معاملہ ہے. کہا کہ میں قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کرتا ہوں. پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے تھے اور انہوں نے اپنے ہونٹوں کو میرے ہونٹوں پر رکھا. یہ وہ برکت, ان کی نسلوں میں ہزاروں کی تعداد میں حافظ قرآن ہوئے. قرآن کریم کے اندر وہ تاثیر ہے, یہ ہمارے ایمان کی
حفاظت بھی کرتی ہیں، شریعت کی حفاظت بھی کرتی ہیں، ہمارے ایمان کو بھی بچاتی ہیں اور ہمارے ایمان کو قوت بھی دیتی ہے، اور براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کا طریقہ بھی سکھاتی ہے۔ غازہ کے مسلمان، نہتے مسلمان دنیا کی سپر پاور سے لڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، کس خاطر لڑ رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کو بچانے کے لیے، نہ اپنی ذات کے لیے لڑ رہے ہیں، نہ مال، نہ جان، نہ عزت کے لیے لڑ رہے ہیں۔ اور وہ طاقت، کون سی طاقت ہے ان کے پاس؟ وہ طاقت قرآن کریم کی طاقت ہے۔ اکثر لوگ ان میں حافظ قرآن ہیں جو اتنے بڑے سپر پاور ملک کے سامنے مقابلہ کر رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق جیسا جلیل القدر بہادر آدمی جب ایمان میں داخل نہیں ہوئے تھے، لوگوں کے اندر ایک ہیبت تھی، ڈر تھا، خوف تھا، مشورہ ہوا کفار میں، نعوذ باللہ محمد کا سر کون قلم کرے گا؟ 100 اونٹ ہم اس کو گفٹ میں دیں گے۔ حضرت عمر تیار ہوئے کہ میں ان کا سر قلم کروں گا۔ جاتے ہیں، راستے میں چلتے ہیں، کسی صحابی سے ملاقات ہوتی ہے، گردن میں تلوار لٹکی ہوئی ہے، وہ صحابی ملتے ہیں کہ بھئی کہاں جا رہے ہو؟ کہ محمد کو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں، کہ اس نے جو ہے وہ ہمارے معبودوں کو جھٹلاتا ہے اور اس نے نیا دین ایجاد کیا ہے، بہت پریشان کر رکھا ہے، اس کا خاتمہ کرنا ہے۔ کہا کہ اپنے بہن اور بہنوں کی خبر لے لو، وہ بھی ایمان میں داخل ہو گئے۔ اپنے بہن اور بہنوں کے پاس جاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، سورہ کہف کی تلاوت چل رہی ہے، سورہ طٰہٰ کی تلاوت چل رہی ہے، اندر سے قرآن کریم کی بھیڑی بھیڑی آواز آ رہی ہے، پریشان ہیں، اندر گھسے، بہنوں کو فوراً مارنا شروع کر دیا، اتنا مارا کہ سر سے خون جاری ہو گیا۔ بہن بیچ میں آئی چھٹانے کے لیے، کچھ بہن کے بھی لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل کو موم کیا اور ان کی زبان سے کہلوا دیا کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ لاؤ وہ کون سا نسخہ تھا؟ بہن نے فرمایا کہ اس کو ناپاک آدمی ہاتھ نہیں لگاتے۔ غسل دیا گیا، وضو کرایا گیا، سورہ طٰہٰ کی تلاوت کو جب آپ نے پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی کیفیت کو بدل دیا، ان کی زندگی کو بدل دیا۔ کہا کہ میں تو بہت نالائق انسان تھا، میں تو بڑا منافق انسان تھا، میں تو بہت شریر قسم کا انسان تھا، یہ کلام کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ خدا کا کلام ہے، یہ رب ذوالجلال کا کلام ہے۔ اور بہن اور بہنوں کو کہا کہ مجھے محمد کے قدموں میں لے جا کر گرا دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلتے ہیں، سفر کرتے ہیں، چند لوگ اس وقت مسلمان ہوئے تھے، ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، چھپ چھپ کر نماز پڑھتے تھے، باہر بھی نکلتے نہیں تھے، ہیبت تھی، ڈر تھا، خوف تھا، نہ آپ کے پاس مال تھا، نہ آپ کے پاس ہتھیار تھے کہ کسی سے مقابلہ کر سکے۔ آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ہیبت میں آ گئے، اندر سے آواز آئی، کون؟ کہ عمر۔ تمام صحابہ خوف میں، ہیبت میں آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنے دو، اگر نیک ارادے سے آیا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم اس کی گردن توڑا دیں۔ لیکن پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ اللہ ابو جہل یا عمر فاروق میں سے کسی ایک کو ایمان کی دولت سے نواز دے تاکہ ہماری ایمانی قوت بڑھ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر ابن خطاب کو پسند فرمایا تھا، یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبول ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ابو جہل کو میں کتے کی موت ماروں گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
عبادت کرو گے. پیغمبر صادق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری قوم کے لوگ ہمیں کعبے میں نماز پڑھنے نہیں دیں گے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کی چھت پر کھڑے ہو گئے اور اعلان یہ بات کہی کہ آؤ مجھ سے مقابلہ کرو کہ جو اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہو, اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہو, وہ آؤ مجھ سے مقابلہ کرے. عمر فاروق ایمان لا چکا ہے. اس وقت سے آج تک جو کعبے میں نماز ہو رہی ہے, اذان ہو رہی ہے, یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے بعد. اس لیے بات کافی لمبی ہو چکی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے قرآن کریم کے دامن مقدس کو مضبوطی سے پکڑ لو, ورنہ ہلاکت ہی ہلاکت ہے, بربادی ہی بربادی ہے. قرآن کریم سے اپنی زندگی کو مزین کرو, قرآن کے مطابق فیصلہ کرو, اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ, حافظ قرآن بناؤ, عالم معامل بناؤ, مفتی بناؤ. دنیا کی جتنی بھی تعلیم دینی ہے وہ تو ہم منع نہیں کر رہے, لیکن پہلے بچوں کو مسلمان بناؤ اور حافظ قرآن بناؤ. یہ ہے ہماری دولت. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, قرآن کریم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. شاعر اسلام جناب قاری محمد قربان صاحب قلندر آپ کے مابین جو تشریف فرما ہیں, میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ آئے اور نعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تمام سامعین کو محفوظ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ بڑے خوشی کی بات ہے آپ سب کے لیے ماشاء اللہ, اور خاص طور سے اس بستی کے لیے, اور اس بستی میں جو بھی رہنے والے لوگ ہیں, چاہے وہ ہندو ہو چاہے مسلمان ہو, جو بھی اس بستی میں رہتے ہیں, سب کے لیے خوشی کی بات ہے کہ آپ قرآن کریم پورا ہو. قرآن کریم کے بارے میں حضرت نے تفصیل سے بتایا ماشاء اللہ. قرآن کریم اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا کلام سب کے لیے. کوئی اس سے دور ہے تو وہ اس کی غلطی ہے, کلام کی غلطی نہیں ہے. تو اللہ کا کلام سب کے لیے, جیسے اللہ سب کا رب ہے, اللہ سب کا رب ہے, ایسے ہی اللہ کا کلام بھی سب کے لیے. جو اسے پڑھے گا, اسے سیکھے گا, اس پہ چلے گا, وہ فلاح پائے گا, وہ انشاءاللہ کامیاب ہوگا. تو اس لیے پوری بستی کے لیے بہت خوشی کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جن لوگوں نے ماشاءاللہ تراویح پڑھے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, رمضان المبارک کے مہینے میں روزے رکھ رہے ہیں یا روزے داروں کی خدمت کر رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو بہانے تلاش کرتی ہے. اللہ تعالیٰ تمام کو قبول فرمائے. اور آواز بلند آمین. ہاں ماشاء اللہ, اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں, بڑی مبارک بات ہے. اور آپ لوگوں کے لیے بہت خوشی کی بات یہ ہے, اللہ تعالیٰ مزید آپ کو سمجھداری اور جو ہے اللہ ترقی دے, کہ ہمارے حضرت مولانا تنویر القمر صاحب ہمارے پورے علاقے میں الحمدللہ اور دہلی میں ایسے دینیات کے استادوں میں آپ کو کوئی استاد ملے گا کوئی دن نہیں ہے. چاہے جہاں پڑھا گئے وہاں معلوم ہونے, اتنا شوق انہیں بچوں کو پڑھانے کا ہے. اب یہ کیا ہوتا ہے, مسجد والوں کا اپنے اپنے معاملے ہوتے ہیں کہ کمیٹی کے جھگڑے کہیں کسی کے جھگڑے, ان کے جھگڑے میں تو اچھے لوگ وہ کھو دیتے ہیں, پھر بعد میں پچھتاتے ہیں. کیونکہ اچھا ٹیچر ملنا, اچھا استاد ملنا یہ بچوں کے نصیب کی بات ہوتی ہے. ہر استاد ہر ٹیچر اچھا نہیں ہوتا, کام اچھا کرتے ہیں, پڑھاتے سب ٹھیک ہے, لیکن کچھ ٹیچرس ایسے ہوتے ہیں جن کا ایک بہترین پڑھانے کا انداز اور بہت محبتوں کے ساتھ پڑھاتے ہیں. پڑھانے والے سب اچھے ہوتے ہیں, استاد سب اچھے ہیں, سب قابل احترام, اور اپنے جس نے اگر آپ کو الف بھی سکھایا تو اس کا بھی احترام کرو, جس نے آپ کو ایک کوئی ورڈ بولنا بھی سکھایا اس کا بھی احترام کرو, استادوں کا اور جو ہے اپنے ان کا احترام کرو. لیکن جو علم دین سکھائے اور قرآن کا علم سکھائے اس کا اور زیادہ احترام کرو. جن کے بچے پڑھتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ استادوں سے اور زیادہ محبت رکھیں. تو ماشاء اللہ یہ آپ کے لیے بڑی مبارک بات ہے, بڑی سعادت کی بات ہے کہ اور حضرت نے خود ماشاء اللہ قرآن کریم سنایا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس تمام عمل کو قبول فرمائے. مجھے نعت نبی کا حکم ہوا ہے, نعت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہم کے لیے دو تین شعر ملاحظہ فرمائیں.
اللہ یہ زمین جب نہ تھی یہ جہاں جب نہ تھا چاند سورج نہ تھے آسمان جب نہ تھا. ہم کہتے ہیں اللہ کی بڑائی کو کہ یہ زمین جب نہ تھی یہ جہاں جب نہ تھا چاند سورج نہ تھے آسمان جب نہ تھا راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا تب نہ تھا کچھ یہاں تب نہ تھا کچھ یہاں تھا مگر تو ہی تو اللہ اللہ اللہ. ایک مرتبہ میرے ساتھ سبھی مل کے پڑھ لیں اللہ اللہ. اللہ کے قدم بیٹھا ہے تو اللہ کا ذکر کرے پورے دل کے ساتھ میں اللہ 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 لا الہ تیری شان یا وحدہ تو خیال و تجسس تو ہی آرزو آنکھ کی روشنی دل کی آواز تو تھا بھی تو ہے بھی تو ہوگا بھی تو ہی تو اللہ 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 تھا بھی تو ہے بھی تو ہوگا بھی تو ہی تو اللہ 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 اللہ. یہ ہمارے حضرت کا ماشاءاللہ حکم ہے. اما خدیجہ الکبریٰ کتنے لوگ جانتے ہیں خدیجہ کون تھی؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ. اچھا ماشاءاللہ آپ جانتے ہیں خدیجہ کون تھی؟ جانتے ہو؟ اور کیا بتاؤ. ہاں ماشاءاللہ یہ جو ہم بیٹھے سیکھنا سکھانا ہے. خدیجہ الکبریٰ یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پہلی بیوی اور ہماری ماں جو اللہ کے رسول کی بیوی ہیں ہماری مائیں ہیں. امہات المومنین ہم سب کی ماں ہیں. اور اما خدیجہ الکبریٰ کا مقام یہ ہے کہ انہوں نے اسلام کی مدد کی. وہ بہت امین تھی. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اس سے پہلے آپ نے تجارت بھی کرائی سب چیز آپ نے جو ہے باقاعدہ دیکھا. تو اما خدیجہ الکبریٰ نے نکاح کا پیغام پہنچایا تو آپ کے چچا نے کہا کہ بہت اچھا رہے گا محمد نکاح کر لو اس سے آپ کو طاقت ملے گی. تو بہت امین اور آپ بزنس کیا کرتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے مسلموں میں تو ایک ماحول سمجھ گیا کہ بھائی یہ عورت کام نہیں کر سکتی. یہ تو پہلے سے ہی ماشاءاللہ اسلام کے ساتھ دین کے ساتھ بزنس بھی کیا ہے. ہماری ماں امہات المومنین خود حضرت خدیجہ الکبریٰ نے بزنس کیا ہے. ہر چیز کا ماشاءاللہ ایک نظام ہے لیکن نظام کے ساتھ کرنا چاہیے. سختی نہیں ہے اسلام کے اندر. یہ تو جہالت کی وجہ سے ہم جو کام کرنے کے ہیں وہ تو کرنے نہیں دیتے, جو نہ کرنے کے پھر وہ کریں. یہ ہے بات. تو میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. اب میں کیا بیان کر سکتا ہوں. صاحب رسول نے فرمایا کہ خدیجہ الکبریٰ تیرا حق میں ادا نہ کر سکا, انشاءاللہ مجھے اس کا بدلہ اللہ دے گا. تو میں پڑھتا ہوں. قائد فرمائے اما خدیجہ کی میں کروں کیسے مدح خوانی, زوجہ ہے مصطفیٰ کی حسنین کی ہے نانی. اما خدیجہ کی میں کروں کیسے مدح خوانی, زوجہ ہے مصطفیٰ کی حسنین کی ہے نانی. اور زینب رقیہ میں کلثوم کی بھی ماں ہے, زہرا سے لے کے ہر
واقعہ ہے اور اس سے اسلام کو بڑی سربلندی ملی ہے ماشاءاللہ، اور اس سے ہمیں ہمت بھی ملتی ہے۔ تو یہ عمر کا واقعہ ایسے ہے، بدھ کا دن تھا، عمر ننگی تلوار لیے آ رہا ہے۔ کیا لے کر آ رہا ہے بھائی؟ ننگی تلوار۔ یہ سب سیکھنے کی چیزیں ہیں۔ تو صحابہ نے کہا وہ وقت تھا اسلام کا کہ پوری دنیا میں چند لوگ مسلمان، کتنے؟ چند لوگ، اور ایک جگہ بیٹھ کے رہتے تھے ایک حجرے میں۔ تو عمر ننگی تلوار لیے آ رہا ہے، تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ عمر ننگی تلوار لیے آ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے میرے پیارے صحابہ تم نہ گھبراؤ، میری بات اللہ سے ہو چکی ہے۔ جب یہ بات صحابہ اکرام نے سنی تو خوش ہو گئے کہ عمر ہماری پارٹی میں آ گیا، کیونکہ وہ وقت وہ تھا کہ بلال حبشی اپنے حجرے سے باہر نکلے تو مکے کے گھومتے بدماش لوگ ان کی پٹائی کیا کرتے تھے۔ وہ وقت تھا کہ اگر چند کوئی پتہ چلا کہ مسلمان ہوگا یا یہ اس نے جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پارٹی میں چلا گیا تو فوراً اس کی پٹائی کیا کرتے تھے اور اسے گلی گلی کھینچتے تھے، گلی گلی گھماتے تھے اس کو، یہ وہ ہے بھائی، یہ ہم تک ایسے نہیں پہنچا اسلام۔ بڑے لوگوں نے اس کے لیے خدمت دی ہے، بڑے سروں میں نذرانے پیش کیے ہیں، کاروبار اپنا گھر تن من لٹا کے ہم تک پہنچایا، تو اس کی ہمیں قدر کرنی ہے انشاءاللہ۔ تو عمر ننگی تلوار لیے آ رہا ہے، صحابہ اکرام گھبرا گئے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ میرے پیارے صحابہ تم نہ گھبراؤ، میری بات اللہ سے ہو چکی ہے۔ جب یہ بات سنی تو صحابہ اکرام خوش ہو گئے۔ تو اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں صحابہ اکرام سے؟ تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، عمر ابن خطاب آیا۔ جب صحابہ اکرام نے اللہ کے رسول کی زبان سے سنا ہوگا کہ عمر ہماری پارٹی میں آ گیا تو کتنے خوش ہو گے؟ تو آپ بھی ایک بار پیچھے میں کہو سبحان اللہ۔ تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، عمر ابن خطاب آیا۔ خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا، عمر ابن خطاب آیا۔ اسی اسنا میں عمر چلتے چلتے صاحب اللہ کے رسول کے پاس پہنچ گئے تو صحابہ اکرام شک کی نگاہوں سے دیکھ رہے کہ پتہ نہیں عمر کو چال تو نہیں ہے، بھائی کمزور یہ ہوتا ہے نا کہ کہیں کوئی چال تو نہیں ہے۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں صحابہ اکرام سے کہ وہ آیا ہے تو آنے دو، بچھا دو پل کے راہوں پر، وہ پہلا سا نہیں لگتا کرونا شک نگاہوں پر، وہ آیا ہے نہ جانے کو خدا کا انتخاب آیا، عمر ابن خطاب آیا۔ اور حضرت عمر چلتے چلتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ ہم ابھی مولانا نے بتایا کہ قرآن کی آیت، تو اللہ کے رسول کہنے لگے عمر تجھے 100 اونٹ نہیں لینے؟ جو اعلان چل رہا تھا کون ہے جو محمد کو یہ کرے گا وہ کرے گا، بڑی بات وہ کرتے تھے۔ تو عمر جو ہے شرمندہ ہو گئے، اس لگا کہا کہ عمر تجھے کیا چیز میرے پاس لے کے آئی ہے؟ تو بھائی ہمیں یہاں سے ارادہ کر کے جانا ہے انشاءاللہ۔ وہ چیزیں اللہ کا کلام، جب وہ آیت سنی تو دل نرم ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں عمر سے وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے، اچانک آج تبدیلی بتاؤ کیسے آئی ہے۔ عمر کہہ رہے ہیں کہ سنی میں نے بہن سے وہ جو لے کر تو کتاب
حضرت عمر نے کہا کہ کیا کر رہے ہو؟ عمر جو تک پہلے سے اللہ نے ذہن بہت تیز رکھا تھا، بدماش قسم کا آدمی تھا پہلے سے، لوگ ڈرا کرتے تھے مکے میں ان سے ایمان لانے سے پہلے. بہت جو ہے بہت مشہور گنڈا ہوتا ہے نا وہ جس سے لوگ ڈرتے ہیں گاؤں کے علاقے کے، اس طرح کا ماحول تھا عمر کا. تو ذہن بھی تیز تھا. جب صحابہ اکرام وضو کر رہے ہیں تو عمر پوچھنا کیا کر رہے ہو بھائی؟ یہ وضو کر رہے ہیں. کافر کیا کرو گے؟ کافر نماز پڑھیں گے. تو عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ نماز یہیں پڑھو گے یا کعبے میں پڑھیں گے؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ اے عمر یہ مکے والے ہمیں کعبے میں نماز پڑھنے نہیں دیتے. وہ وقت ہے کہ مکے کے لوگ ہمیں کعبے میں نماز پڑھنے نہیں دیتے. چند لوگ مسلمان. اب جو اللہ کے رسول نے اللہ سے دعا مانگی تھی وہ دعا پوری ہونے کا وقت آ گیا. اب عمر کیا کہہ رہا ہے سنیں کہ میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو، اور پڑھیں گے آج کعبہ میں وہ روکے جس کی طاقت ہو. تو حضرت بلال جو ایسے صحابی تھے کمزور نے پوچھا ہوگا عمر تو کیا کرے گا؟ تو عمر کیا کہہ رہے ہیں کہ اڑا دوں گا میں سر اس کا کفر کا جو نواب آیا. عمر ابن خطاب آیا تمہیں یارو مبارک ہو. عمر ابن خطاب آیا، عمر ابن خطاب آیا. کیونکہ جس وقت عمر ایمان لائے تو اعلان کر دیا تھا کہ جو ہمیں ستائے گا وہ یاد رکھے اس کے بچے یتیم ہو جائیں گے، اس کی ماں اپنے بچے کھو دے گی. جو ہمیں ستائے گا ہم کسی کو کچھ نہیں کہیں گے لیکن جو ہمیں ستائے گا. تو جب یہ اعلان کر دیا آپ نے تو پھر سب سے پہلے کعبے کا گیٹ مسلمانوں کے لیے جو کھلوایا، کھلوانے والے کا نام کیا ہے بھائی؟ حضرت عمر. موبائل کا تو ہے ماشاءاللہ سبھی لوگ دیکھتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو صحابہ کے منکر ہیں، جو حضرت عمر کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، حضرت ابو بکر کے بارے میں چھوٹی چھوٹی باتیں چلاتے ہیں. آپ کو پتا ہے اب زمانہ موبائل کا گھر میں بیٹھ کر کچھ بھی کرتے ہیں، لیکن جب علم کی بات ہو، قرآن کو، حدیث کو، صحابہ کی بات ہو تو ہمیں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. کیا ہے بھائی؟ اب کوئی نبی نہیں آئے گا. آپ کے خلفاء راشدین ہیں 4 اور آپ کے خلفاء راشدین 4 ہیں. ان میں پہلے نمبر میں بلا فصل جو خلیفہ ہے ان کا نام ہے ابو بکر. کیا نام ہے بھائی؟ دوسروں کا نام ہے حضرت عمر. کیا نام ہے بھائی؟ اور تیسرے کا نام ہے حضرت عثمان اور چوتھے کا نام ہے حضرت علی المرتضیٰ. تو یہ خلفاء راشدین کی ترتیب ہے. ہمیں اسی طرح سے سب سے محبت رکھنی ہے. اور آل رسول کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہے، جن میں حضرت حسن، حسین، حضرت فاطمہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ آپ کا گھرانے کے لوگ ہیں. ان کا بھی احترام بہت بڑا ہے اور بہت ضروری ہے. لیکن ہم کسی صحابہ کی شان گھٹاتے بڑھاتے نہیں ہیں. ہم سب کو چاہتے ہیں، ہم سب کو چاہتے ہیں اور مانتے ہیں. اس لیے ہم لوگ ہیں سنی، ہم تمام کا احترام کرتے ہیں. اللہ کے رسول کے صحابیوں کا اتنا بڑا مقام ہے، انہوں نے اپنے گھر بار تن من دھن چھوڑ کے بھائی اس دین کے لیے قربانی دی اور اپنے کان چھدوائے، اپنے بچے چھڑوائے، اپنے گھر چھڑوائے. یہ ایسے ہم تک نہیں پہنچا تو ہمیں اس کا اس دن کا انشاءاللہ اس پہ چلنا ہے اور اس پہ جو ہے محنت بھی کرنی ہے انشاءاللہ. اور ایک ادب اور اسلام کا پہلا اصول اللہ کے رسول نے ہمیں سکھایا اپنے اخلاق. اخلاق ہمارے کیسے ہونے چاہیے؟ جیسے مستی ہے ماشاءاللہ ہمارے بھائی آتے ہیں دوسرے، ہمیں اخلاق کے طور پر سب کے ساتھ محبت سے پیش آنا ہے. کیسے آنا ہے بھائی؟ محبت کے ساتھ. اور ہمارا کوئی پڑوسی اگر بھوکا ہے اور ہم غریب ہیں کوئی بات نہیں، تو اگر ہم نے اتنی دال بنائی تو اس میں اتنا پانی ڈال دو. یہ اللہ کے رسول کی ہمیں تربیت ہے، یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے کہ ہمیں اپنے پڑوسی کا کیا کرنا ہے؟ خیال کرنا ہے. ہمیں کٹر اسلام کٹرتا نہیں سکھاتا نہیں، بلکہ مساوات. مساوات سمجھتے ہو؟ برابری. ہمیں جس کا جو ہے وہ اپنا کرو. بھائی کسی کا کوئی مذہب ہے اس لیے ہمارا جو ملک ہے گلدستہ ہے، سب طرح کے لوگ ہیں، جسے جو پسند ہے وہ اپنا اپنا کرتے رہو. ہمیں کسی سے نہ تو جلنا نہ چاہیے، اپنا کام کرنا ہے محبت اور مساوات. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ صحابہ نے کہا نماز کے نہیں، کہا روزہ، حج، زکات، کہا کہ نہیں. تو صحابہ نے کہا وہ کیا رکھتے ہیں یا رسول اللہ آپ ہی زیادہ جانتے ہیں، وہاں بھی ہمیں بتا دیں. تو آپ نے فرمایا سن لو میرے بھائیوں کیا کہا کہ محبت محبت محبت. سب سے بڑی عبادت کیا ہے بھائی؟ محبت. اور جس کا پڑوسی بھوکا سو گیا اور پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا، ذکر پڑوسی کا آیا ہے، ہندو مسلمان سکھ عیسائی کا نہیں آیا، تو اس پہ لازم ہے کہ اس نے اچھا نہیں کیا، بہت غلط کام کیا. تو اپنے پڑوسیوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے.
اور بہت محبتوں کے ساتھ اور اپنے بچوں کو دین سکھانا. میں کوشش پڑھتا ہوں حفاظ کے لیے کہ ہمیں اپنے بچوں کو کیا بنانا ہے. جی انشاءاللہ جی تو میں کوشش سنا دوں حفاظ کے لیے ہمیں اپنے بچوں کو کیا بنانا ہے. انشاءاللہ ارادہ لے کے جائیں گے کہ شاہ رخ نہ بنے گا نہ تو سلمان بنے گا, نہ سلمان بنے گا. شاہ رخ نہ بنے گا نہ تو سلمان بنے گا. ارے یہ بچہ میرا حافظ قرآن بنے گا. انشاءاللہ سب بھائی یاد رکھتے ہیں ہم کہتے ہیں انشاءاللہ کہ شاہ رخ نہ بنے گا نہ تو سلمان بنے گا. ارے ہر بچہ میرا حافظ قرآن بنے گا. اور اے دشمن اسلام ذرا غور سے سن لے, ذرا غور سے سن لے. اے دشمن اسلام ذرا غور سے سن لے. ارے یہ بچہ تیری موت کا سامان بنے گا. لوگ مدرسوں میں چلتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا, آپ کو ماشاءاللہ سب لوگوں نے مدرسوں میں کیا ملا ہے, سب سے گھر کا جو خراب بچہ اس کو مدرسے میں بھیجا ہے. ایک چٹائی ٹوٹی پھوٹی سی, بیچارے کا پجامہ چھوٹا کرتا سا بڑا سا, دال روٹی کچھ نہیں. یہ بچے اکثر تم نے دیکھا ہو مدرسے میں یہ ماحول ہے. لیکن پھر بھی لوگ سب کا ٹارگیٹ مدرسے کیوں ہے, وہ کیونکہ یہ دین کے قلعے ہیں. یہ بیچارے سوٹی جیسے بھی ہے آپ ہوگا اپنا دال دبال جو بھی مل گیا ٹائم پہ الحمدللہ. اور یہ کسی سے کبھی انہوں نے جو ہے کوئی ہڑتال نہیں کری کہ ہماری تنخواہ بڑھاؤ, جو محلے والوں نے دے دیا. اور جب آپ بستر ڈھالے گا سب بستر ڈھالے چل دیے تو اسی جگہ سے لگے. تو اس لیے ان سے وہ لوگ جو بڑی حکومتیں ہیں ملک غیر ملکی وہ ان سے ڈرتے ہیں کہ لوگ نہ تو تنخواہ کرتے, صرف ان کے دل میں ایک تمنا کہ میرا بھائی بھی ایمان والا بن جائے, میرے بھائی کے بچے ایمان والے. اور بھائی کون ہے, انما المؤمنون اخوہ, تمام مومن مومن کے بھائی ہیں, ہم سب آپس میں بھائی ہیں. اور ہمارے ہاں یہ نہیں ہے ذات برادری میں زیادہ بہت زیادہ وہ یہ نہیں ہے, بلکہ نہیں, المسلم اخو المسلم, ہر مسلم مسلم کا بھائی. یہ پہلے نمبر پہ ہے کہ مسلم مسلم کا بھائی ہے. تو یہ ماشاءاللہ تو حضرت تہم میں پنجاب میں, اچھا پنجاب میں 2-3 اشعار ملاحظہ فرمائیں. یہ ایک بزرگ ہے مائی, یہ کلام ہے. جب یہ ملک ایک ہوا کرتا تھا لاہور میں, ایک بزرگ تھی عورت, وہ ایک تمنا آپ کی کہہ رہی ہے, پنجاب مدینے جانے کی تمنا رکھتی ہے. لوگوں نے پوچھا کیا کرے گی جا کے, تیری عمر بھی بہت ہو گئی, تو کے لیے ہے, تو وہ اپنی کہہ رہی ہے. اصل میں پنجاب میں جاتا ہوں, کیا ہے پنجاب میں پڑھتا ہوں کلام, حضرت نے سنا ہے ماشاءاللہ, تو میں پڑھ رہا ہوں. فرمائے کہ بن کے جوگن مدینے نو جاواں میں, بن کے جوگن مدینے نو جاواں میں. یہ جو جوگی لفظ ہے یہ ہمارے انڈیا کا لفظ ہے, عربی لفظ نہیں ہے. جوگی کہتے ہیں کسی جو اگر اپنے آپ کو کھو کے کسی کی محبت میں لٹ جانے کا نام جوڑ ہوتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہم پہ لازم ہمیں کرنی چاہیے. تو کیا کہہ رہی ہے ماما کہ بن کے جوگن مدینے, بن کے جوگن مدینے نو جاواں گی میں. وہ جو بیتی نبی نو سناواں گی میں, وہ جو بیتی نبی نو سناواں گی میں. اور لوگ کچھ دن کی دین جائیں تو, بستی کے لوگ پوچھتے ہیں کیا کرے جائے گی ماتا, کہ لوگ کی پوچھ دینی سیوں, لوگ کی پوچھ دینی کی لین جائیں تو. اور روزہ تک تک کے ٹھنڈ سینے پاواں گی میں, روزہ تک تک کے ٹھنڈ سینے پاواں گی میں. اور بن کے جوگن مدینے نو جاواں گی میں. اور نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دل شامل ہے. اچھا 2-3 اشعار میں آیت فرمائیں جامع وہ ہے اللہ عزیز یعنی حمد. جھولیاں مرادا نال بھر سونیا, اللہ 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 کر
بندے اگر تو صبر کرے گا تو میں تیری ساری بات بنا دوں گا، آج ہلکا ہے کل اور بڑھا دوں گا۔ صبر میں طاقت ہے، قوت ہے، آدمی کو کمزور نہیں ہونے دینا صبر۔ اللہ چاہے میری تیری بننے لگ جائے گی، صبر کرے گا تیری گل بن جائے گی، چنگی مندی او مندی چنگی مندی دنیا دی چر سونیا، اللہ 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 کر سونیا، اللہ اللہ کہو اللہ اللہ۔ اور خاص طور سے شیخ اللہ فرمائے کہ چنگا چنگا بولے گا تو جگ راضی ہوئے گا، سیوا کر بندہ دی رب راضی ہوئے گا۔ آپ نے سنا ہوگا ابھی ماحول ہے پنجاب میں لنگر کا بہت ماحول ہے، سنا ہوگا نا حضرت سنجر گردوارہ میں لنگر چلتا ہے، گردوارہ سے نہیں چلا لنگر، بلکہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر علیہ الرحمہ جو گرو نانک صاحب سے بہت پہلے ہوئے وہ لنگر چلایا کرتے تھے۔ خانقاہ جو ہوتی ہے، خانقاہ سنی آپ نے؟ اب تو خانقاہیں کم ہو گئی، نہیں تو ہر مسجد میں خانقاہ ہوا کرتی تھی، وہاں پہ کیا ہے گاؤں کے لوگ جتنا ہوا بچا دے کے جو مہمان آئے انہیں کھلا دیا۔ تو یہ جو لنگر ہے یہ یہاں سے چلا ہے، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر علیہ الرحمہ، جہاں سے میں آیا ہوں وہاں پہ حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ تو ان کے بھانجے ہیں۔ تو یہ آپ نے دیکھا ہوگا لنگر کا ماحول جو چلتا ہے تو شاید کہتا ہے کہ جو آدمی اچھی اچھی بات کرے گا، چنگا چنگا بولے گا تو جگ راضی ہوئے گا، سیوا کر بندے یعنی رب راضی ہوئے گا۔ تو سیوا کے بدلہ پوری دنیا میں وہ قوم مشہور ہے نہیں ہے بھائی کہ بھائی سب سے زیادہ سیوا وہ کرتے ہیں؟ نہیں، ہمیں بھی کرنی چاہیے بچے کے حصے میں۔ اور چنگا چنگا بولے گا یعنی کہ اپنی زبان سے کبھی گالی گلوچ نہ کرے کہ پڑوسی کہنے لگے کہ یہ لڑکا تو بہت خراب ہے، نہیں، گالی گلوچ سے بچوں اپنے بچوں کو سیوا میں گالی دیتے نہیں، یہ ہمارا کام ہے ہی نہیں، کیونکہ بہت گناہ کی بات ہے۔ اچھے اخلاق کے ساتھ بڑے کوئی بھی ہو تو آداب سے بولو، چھوٹا ہے تو اس سے شفقت کرو یعنی کہ اس سے محبت کرو۔ چنگا چنگا بولے گا تو جگ راضی ہوئے گا، سیوا کر بندے آدھی رب راضی ہوئے گا، تو پلی بچ جاوے گا تو تر سونیا، اللہ 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 کر سونیا، اللہ اللہ کہو سب اللہ 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 اللہ، جھولیا مرادہ نالے بھر سونیا، اللہ 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 کر سونیا۔ دو تین اشعار نواز شریف کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ کے سامنے دونوں میں ہے، اور یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے اور ہمارا یقین بھی ہے انشاءاللہ۔ ہمارے پاس اتنا اچھا عمل نہیں ہے کہ ہم جنت مانگیں، لیکن ہمیں امید ہے کہ اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے دوپہر میں ہمیں جنت دے گا انشاءاللہ۔ تو سنیں دو تین اشعار۔ امت کو بخشوائیں گے نانا حسین کے، جس کا یقین آپ ساتھ کو انشاءاللہ، امت کو بخشوائیں گے نانا حسین کے، جنت میں لے کے جائیں گے نانا حسین کے، جنت میں لے کے جائیں گے نانا حسین کے، جنت میں لے کے جائیں گے نانا حسین کے، اور ہم آسیوں کی حشر میں بخشش کے واسطے، جب حشر کا میدان ہوگا بقدر اپنے اپنے گناہ کے ہم سب پسینے میں ڈوبے رہیں گے، نفس و نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا اپنے سامنے حال نہیں ہوگا، اور یہ بات سچ ہے، یہ ہمیں ماننا ضروری ہے۔ اس وقت ایک ندا آئے گی امتی، کیا آئے گی؟ امتی امتی۔ تو کیا کہتا ہے شاعر کہ ہم آسیوں کی حشر میں بخشش کے واسطے، ارے تشریف لے کے آئیں گے نانا حسین کے، تشریف لے کے آئیں گے نانا حسین کے، اور کیسا حسین ہوگا وہ منظر اے دوستو،
سر اٹھائیں گے نانا حسین کے سجدے سے سر اٹھائیں گے نانا حسین کے امت کو بخشوائیں گے نانا حسین کے قرآن شریف میں آیت فرمائے کہ سایہ کسی بھی چیز کا ہوگا نہ سر پہ جب سایہ کسی بھی چیز کا ہوگا نہ سر پہ جب کملی میں پھر چھپائیں گے نانا حسین کے امت کو بخشوائیں گے نانا حسین کے جنت میں لے کے جائیں گے ذرا مل کے بولو کہ جنت میں لے کے جائیں گے نانا حسین کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بہت بہت شکریہ آپ کا اللہ اسے قبول کر لے میرا آنا آپ سب کا بیٹھنا اللہ قبول فرمائے اللہ ہم تمام کے گھروں میں خیر و برکت عطا فرمائے ہمارے جتنے نوجوان صاحب بیٹھے ہیں اللہ ان کے کاروبار میں ان کی جان کی مال کا اللہ حفاظت فرمائے اللہ تمام کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے بھائی تعلیم ملتی نہیں کی میرا بہت قریبی رشتہ دار ہے ماموں بھی لگتے ہیں چاچا بھی لگتے ہیں نہ جانے کیا کیا لگتے ہیں کلیئر میں رہتے ہیں وہی مسکن ہے ان کا تو آج یہ دلی آئے ہوئے تھے تو ہم نے ریسیو کر جائیں گے پورے ہندوستان میں نام پڑھتے ہیں یوٹیوب میں ان کی ویڈیو پوری پڑی بڑے بڑے پروگرام شاہی امام پنجاب ہو مفتی رئیس صاحب ہو مولانا یامین صاحب ہو مولانا عبدالعلی فاروقی صاحب بھی انتقال فرما گئے اسپیشل ان کو بلاتے ہیں یہ ہمارے لیے خوش نصیبی اور خوش بختی کی بات ہے کہ انہوں نے ہمیں وقت دے دیا اور ابھی روانہ ہو جائیں گے اب دعا کر لیں کافی وقت ہو چکا ہے الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات إنك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا من فتنة الدجال وقنا من فتنة النساء رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إني أعوذ بك من البرص والجذام والجنون ومن سيء الأسقام اللهم قنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم ارفع عنا البلاء والوباء اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم
اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں کو، لغزشوں کو، کوتاہیوں کو معاف فرما، اے اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا، درگزر کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہم گناہگار ہیں، خطاوار ہیں، سیاہکار ہیں، بدکار ہیں، تیرے نافرمان بندے ہیں، اقرار مجرم ہیں۔ اے اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ اے اللہ میں حد اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے ہم سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ اے اللہ موت کی سختی سے ہم سب کی حفاظت فرما، عذاب قبر سے ہم سب کی حفاظت فرما، جہنم کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما۔ اے اللہ قرآن کریم تراویح میں مکمل ہوا ہے، مولا کریم یقیناً اس کے اندر خطا ہوئی ہیں، غلطیاں ہوئی ہیں، اے اللہ اقرار مجرم ہیں، اے اللہ معاف فرما، اے اللہ معاف فرما۔ ہم سے اس کا حق ادا نہیں ہو سکا، اس کی اجرت تیرے بغیر پورے جہاں میں کوئی نہیں دے سکتا مولا۔ اے اللہ معاف فرما دے، معاف فرما دے۔ اے آسمان و زمین کے رب، اے سورج کو روشنی دینے والے رب، اے اللہ اے ٹمٹماتے ہوئے چاند اور سورج کے رب، اے اللہ مجھے معاف دینے والے رب، اے اللہ مجھے اولاد عطا کرنے والے رب، اے اللہ علم دینے والے رب، اے اللہ حافظ قرآن دینے والے رب، معاف فرما دے، اے اللہ معاف فرما دے، اے اللہ معاف فرما دے۔ ہم سب بڑے گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، ہر صبح و شام گناہوں میں ملوث رہتے ہیں، تیرا کھاتے ہیں، تیری نافرمانی کرتے ہیں۔ اے اللہ دینے والا تو ہے، اے اللہ دینے والا تو ہے، تیرے بغیر اس جہاں میں کوئی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا۔ اے اللہ شرک سے، غیبت سے، بدعات سے، خرافات سے، رسومات سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے اولاد کی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، اے اللہ مدارس کی، مساجد کی، خانقاہوں کی، دینی اداروں کی سب کی حفاظت فرما، غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ قرآن کریم کی برکت سے مولا کریم پوری دنیا کے مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ اس پورے قرآن کریم کا ثواب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو پہنچا کر صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین، اولیاء اللہ، اے اللہ تمام کی روحوں کو پہنچا کر اے اللہ پوری دنیا سے، اس دنیا سے رخصت ہونے والے جتنے بھی لوگ اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں مولا کریم کی روحوں کو پہنچا دے۔ اے اللہ تمام مرحومین کی مغفرت فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے، ان کی قبر کو نور سے منور فرما دے، ہم تمام کے جائز مقاصد میں کامیابی اور کامرانی عطا فرما۔ اے اللہ جمیلہ، جرینہ اور رضان، اے اللہ ان کی بھی بخشش فرما دے، اے اللہ ان کی بھی بخشش فرما دے۔ اے اللہ ہمارے متعلقین معززین حضرات جو بھی اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں ان تمام کی مولا کریم مغفرت فرما دے، اے اللہ ان تمام کی مغفرت فرما دے، جنت کے فیصلے فرما دے، اے اللہ جہنم کے عذاب سے ہم تمام کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، اے اللہ معاف فرما دے، اے اللہ اپنے شفاعت جو تو نے دیا ہے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ کو دیا ہے، اے اللہ شافع محشر تیرا محبوب ہے، مولا کریم معاف فرما دے، اے اللہ ہم اس کی امت ہے، معاف فرما دے، اے اللہ معاف فرما دے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما دے، ارتداد سے ہم سب کی حفاظت فرما دے، ظالمین کے ظلم سے، حاسدین کے حسد سے مولا کریم ہم تمام کی حفاظت فرما دے، قرآن کریم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی حفاظت کرنے کی حفاظت فرما، اے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پکی سچی محبت ہم سب کے دلوں کے اندر پیدا فرما، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنا بنا لے، اے اللہ یہ سر صرف اور صرف تیرے سامنے جھکتا ہے، غیروں کے سامنے جھکانے سے بچا لے، اے اللہ غیروں کے سامنے جھکانے سے بچا لے، اے اللہ بن مانگے ہمیں عطا کر دے، حلال رزق عطا فرما دے، جھوٹ سے، غیبت سے،
بدعات سے خرافات سے رسومات سے ہم سب کی حفاظت فرما اے اللہ ہم سب کو اخلاص عطا فرما تصوف عطا فرما اے اللہ اس کے حلال عطا فرما اے اللہ حق بات اور سچ بات کہنے کی ہم تمام کو مولا کریم توفیق نصیب فرما آپس میں پیار محبت عطا فرما نفرت سے ہم سب کی حفاظت فرما اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما اے اللہ جن گھروں میں ہماری بہنیں بے نکاح بیٹھی ہوئی ہیں بہترین انتظامات فرما جو ناجائز مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں جیلوں میں بند ہیں اے اللہ ان کے رہائی کے اسباب مہیا فرما دے اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما جو مانگنے سے رہ گیا محض اپنے فضل سے اپنی رحمت سے اپنے خزانہ غیب سے اپنی شان شان کے مطابق ہم سب کو عطا فرما اے اللہ ہماری اس مختصر سی دعا کو اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے قبول و منظور فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. شیرنی کا بھی انتظام ہے تمام اپنا تبرک دینا جائے خاموشی پڑھتے مسجد کے اندر کو محفوظ رکھے